نام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد اچھے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ علیہ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزا پر بیٹھنا نصیب کیا ہے۔ صدیوں کا فاصلہ ہے، ہزاروں کلومیٹر کی دوری ہے، اس کے باوجود خدا نے ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت کو قرار دیا۔ یہ کم نعمت نہیں ہے، اور اس نعمت کا شکر بجا لاتے ہوئے خدا سے ایک دعا ہے، خدایا مرتے دموں تک ہمیں ان کے تابعداروں جانثاروں میں قرار فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں میں قرار فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما، تمام مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کے لیے، رہبر معظم باقی تمام شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے، اور انشاءاللہ لشکر کفر و نفاق کی مکمل نابودی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہترین انسانوں کا انتخاب کیا، ایسے انسان کے جو عربوں میں چند سو سے زیادہ نہیں تھے، ان کو خدا تعالی نے جیسے اپنی ہدایت کے لیے ارسال کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد جیسے کہ ہمارے پاس روایات میں ہے 1,24,000۔ ظاہر کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے تشریف لائے، اور ظاہر کہ وہ سلسلہ ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرج. پھر اختتام پذیر ہوا. اس کے بعد ایک بنیادی سوال کیا جاتا ہے بعض اوقات، وہی کہ خدا متعال نے ائمہ اطہار علیہم السلام کی تعداد کو 12 کیوں رکھا؟ ایک نبی اور ان کے بعد 12 جانشین. البتہ قرآن کریم میں خدا متعال نے 12 جانشین اور 12 قبیلوں اور 12 جانشینوں کے ذکر کو بنی اسرائیل میں بھی جاری کیا ہے. شاید اللہ کی کوئی سنت ہے اس کے اندر. لیکن اگر منطقی لحاظ سے سوال کیا جائے، عقلی اعتبار سے سوال کیا جائے تو اس کا ایک جواب دیا کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا. محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. بیان کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر صرف فکر کے اندر سوچیں کہ ایک امام تشریف فرما ہوتے، ان کی زندگی 70 سال 80 سال 90 سال حتیٰ 100 سال ہوتی، تو ایک جیسے معاشرے کے لیے معصوم کی سنت ہمیں پتہ چل جاتی. لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 250 سال میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، نبی خدا کی وفات سے لے کر غیبت صغریٰ کے آغاز تک، اس 250 سال میں جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں، ان تمام پر ہمارے پاس معصوم کی سنت، معصوم کی سیرت موجود ہے. اب اس میں فرق امام کی سنت کا نہیں ہوتا ہے، فرق ان حالات کا ہوتا ہے جس میں امام معصوم تشریف فرما. تو ایک جملہ معمولاً جنہوں نے سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام پہ محنت کی ہوتی ہے، وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں جو شاید ہر جگہ سمجھنا آسان نہ ہو، لیکن بہرحال منطقی طور پہ صحیح ہے، عقیدتی طور پہ صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کربلا میں امام سید الشہداء نہ ہوتے، امام دوم ہوتے، امام حسن مجتبی ہوتے، تو کیا نتیجے پہ کوئی فرق پڑنا تھا؟ نہیں. اگر مثلا خود امام مجتبی سلام اللہ علیہ کی جگہ سید الشہداء ہوتے، تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام دوم نے صلح کی، سید الشہداء ہوتے تو ان حالات میں جنگ ہوتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بس وہ جو جملہ مشہور و معروف ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ تمام کے تمام نبی خدا کی ذات مقدس کی ریفلیکشنز ہیں، اپنے اپنے حالات میں مختلف انداز میں ہماری رہنمائی کے لیے انہوں نے اپنی سنت ارشاد فرمائی. بس جیسے ہی میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں مولا چھٹے سرکار کی سنت کیا ہے، سیرت کیا ہے، فوراً مجھے ایک سوال پوچھنا چاہیے، کن حالات میں، کون سے وہ حالات تھے جن میں امام نے یہ رویہ اختیار کیا تھا؟ اچھا، اگر میں حالات کا سوال نہ کروں اور صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ بھئی امام کی سنت یا سیرت یہ تھی، تو پھر ایک اور مشکل پیش آئے گی، اور وہ مشکل بہت زیادہ پیش آ رہی ہے. درود بھیجیے گا. محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. فرض فرمائیے میں اپنی زندگی میں چند دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں. اگر میں آپ کے سامنے کہہ دوں میں نے سید الشہداء کے راستے کا انتخاب کیا، انہی حالات میں ایک آدمی صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ کہہ دے میں نے امام حسن مجتبی کا راستہ اختیار کیا، آپ کیسے جج کریں گے کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے؟ اس کا ریفرنس بھی امام معصوم ہے، اس کا ریفرنس بھی امام معصوم ہے. تو اب اس کا صرف ایک راستہ ہے. تو ہم ان سے کہیں گے ہمیں یہ مشکل نہیں ہے کہ آپ نے کن امام کی سنت پہ عمل کیا، ہر امام کی سنت قابل عمل ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے حالات وہ حالات تھے جو سید الشہداء کے تھے؟ تو اگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مثلا میں نے تدریس کا راستہ اختیار کیا اور اس تدریس کے راستے پر چلتے ہوئے میں مولا 5ویں امام اور مولا 6 امام کی سنت پہ چل رہا ہوں، تو مجھے اپنے آپ سے پہلے پوچھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ حالات سید الشہداء کے تھے، اور میں اگر سید الشہداء کے حالات میں تدریس کے اوپر گیا، اب میں ریفرنس تو دے رہا ہوں مولا 5ویں اور 6 امام کا، لیکن یہ ریفرنس صحیح نہیں ہوگا. مثلا کون سے وہ حالات تھے جن میں امام معصوم کئی سال تک زندان میں رہے لیکن جنگ شروع نہیں کی؟
ظاہر ہے ہمارا اشارہ مولا ساتویں سرکار کی طرف ہے. تو اب مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی اگر میں زندان میں ہوں اور میں قوم میں مولا ساتویں امام کی سنت پر ہوں, سیرت پر ہوں, تو کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ سنت پھر مولا سید الشہداء نے کیوں نہیں اختیار کی تھی؟ تو ہمیشہ جب بھی آپ کسی امام کی سنت و سیرت کا مطالعہ کریں اور امام سے واقعاً کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں. بدقسمتی ایک اور ہمارے معاشروں کے اندر چل پڑی ہے, یہ کہ بہت سارا ذکر سیکھنے کے لیے نہیں ہے, کرنے کے لیے ہے بس. تو ہم میں سے بہت سارے پڑھنے والے اور بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا بہت سارے سننے والے بھی سیکھنے کے لیے نہیں ہیں. بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے سننے والے صرف یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہاں ہو کیا رہا ہے. بلکہ بعض اوقات تو سننے والے وہ بھی آتے ہیں جو بولنے والے کا امتحان لینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم اس کو کتنا نمبر دیں گے, ان میں خلوص رہ گیا ہے کیا؟ ہماری عزاداری کی سب سے بڑی شرط خلوص ہے. جیسے ہی ہم اس شرط کو, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, میرے جیسے بولنے والے اور آپ سننے والے, جیسے ہی آپ اس شرط کے اوپر کوئی کمپرومائز کرتے ہیں سارا سسٹم درہم برہم ہو جاتا ہے, سارا نظام ٹوٹنے لگتا ہے, بکھرنے لگتا ہے. اور بدقسمتی سے بہت ساری جگہوں پہ مشکل آ رہی ہے ہمارے سامنے. تو سب سے پہلا کام تو مجھے یہ کرنا چاہیے اور آپ کو اور ہم دونوں کو کرنا چاہیے وہی کہ بھئی ہماری جو پوری نیت ہو وہ اس پر ہو کہ میں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے کچھ عرصے شاگردی کی ہے, آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, آپ یہاں پہ تشریف لائیں صرف ایک کام کرنے کے لیے, وہ یہ کہ کوئی آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سکھا دے. بس اس سے زیادہ کا آپ مجھ سے مطالبہ نہ کریں, اس سے زیادہ کا میں آپ سے مطالبہ نہ کروں. بدقسمتی یہ وہ چیز ہے جو اب ذرا کم ہو گئی ہے. اب مطالبات بہت سارے اور بھی ہیں جس کے نتیجے میں وہ سارا جو ایک پروسیس تھا, ایک عمل تھا کہ کچھ لوگ پہلے اپنی زندگی کو وقف کریں گے سیکھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے, پھر 20-25 سال سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے بعد جو ان کے اوپر روحانی معنوی اثرات مرتب ہوں گے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور وہ بھی سیکھیں گے اور اس طریقے سے وہ معنوی سفر آگے بڑھے گا. بدقسمتی سے اس میں کچھ اور مسائل پیش آ گئے. تو اب ہمیں جو پہلی کوشش کرنی ہوگی اور آپ الحمدللہ اس کی پوری کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے, وہ یہ کہ یہ پروسیس واپس آئے اسی طریقے سے انشاءاللہ خدا متعال فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے. اب جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, آپ ہر دفعہ جب آپ بکھرا ہوا درود بھیجیں گے میں دوبارہ درود کرنے کے لیے کہوں گا, پھر آپ مل کے بھیجیں گے. تو اگر آپ یہی کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہی کرتا رہوں گا. دوبارہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ آل محمد عاجل فرج. ایک بات میں اور عرض کر دوں, وہ بھی موضوع سے باہر ہے, جیسے یہ جو میں نے کہی یہ بھی موضوع سے باہر تھی. ہم لوگ, میرے جیسا آدمی دو نسلوں کے درمیان میں کھڑا ہے. میں نے پچھلی نسل دیکھ لی ہے الحمدللہ, اور میرے سامنے اب میری زندگی اختتام کی طرف ہے. اگلی نسل کو دیکھ رہا ہوں, بہت بڑا گیپ آ چکا ہے. اچھا, ہماری نسل وہ ہے جس کو ایک اور بہت بڑی فیسلٹی مل گئی. وہ کیا؟ ہم موبائل سے پہلے اور موبائل سے بعد والی نسلوں کے درمیان میں کھڑے. ہم مغربی تہذیب کی یلغار سے پہلے اور مغربی تہذیب کی یلغار کے بعد کے درمیان میں کھڑے. ہم اسے کنیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ نسل اگلے 5-10 سال میں ختم ہو جائے گی. کتنا جھیلیں گے؟ یہ ختم ہو جائے گی. پھر آپ کو کوئی یہ بتانے والا بھی نہیں ہوگا کہ 50 سال پہلے تھا کیا. مشکل یہاں ہے. اس خاطر ہم جیسے لوگوں نے اپنی سر کے اوپر یہ ذمہ داری رکھ لی ہے کہ بھائی جب تبدیلی کو اور ادھر سے ادھر ہونے کو بہت زیادہ احساس کرو, بول دینا. کیوں؟ کیونکہ تم ایک آخری نسل رہ گئے جو بولے گی. بعد والے نہیں بولیں گے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. یہ مشکل ہے. اچھا, سننے والوں میں اتنی مصلحتیں ہوں گی
اور سنانے والوں کی ان سے زیادہ مصلحتیں ہوں گی، تو وہ کیوں سننے والوں کو ناراض کریں گے؟ تو اس خاطر ہم لوگ کیا ہو گئے، تھوڑا سختی پہ مائل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس کے نتیجے میں یہ تھوڑا سا الزام لینا ہی ہے تو لے لو، کوئی بات نہیں، ویسے بھی تو ہونا ہی ہے نا کچھ نہ کچھ تو میں اس خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ الحمدللہ بہت الحمدللہ قدیم دور کے بیٹھے ہوئے یہاں لوگ ہیں، آپ کوئی یہاں 50-60 سال سے نہیں ہیں۔ جیسے نجف ہے اور مثلا ہمارے مقدس مقامات ہیں، وہاں پہ جب کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ لوگ اپنے آپ سے ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہاں 2000 سال سے بیٹھے ہیں، 1000 سال سے بیٹھے ہیں، یہ ابھی آیا ہے، یہ چلا جائے گا۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ علاقہ 900-950 سال سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کا ہے۔ صرف ایک مشکل ہے، ایسا نہ ہو پیغام کا تسلسل ہماری نسل میں ٹوٹے، یہ نہیں کیجیے گا۔ 900 سال سے چل رہا ہے، ہمارے ہاتھوں نہ ٹوٹ جائے کہیں، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی۔ لہذا کچھ چیزوں کو زور زبردستی کر کے بچا لیں، تاکہ چاہے تھوڑا بہت کسی کی ناراضگی بھی اٹھانی پڑے کر لیں۔ اور ان میں وہ چند چیزیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ بہت، اب میں کیا عرض کروں، یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا ظاہر ہے کہ احساس ہو رہا ہے مجھے کہ سختی ہے۔ یہ جو کمرشلزم آیا ہوا ہے یہ چیزوں کو بنیاد سے اکھیڑ دیتا ہے۔ یہ تو حتیٰ جو غیر مذہبی کام ہیں ان کے اندر، جو بظاہر غیر مذہبی کام ہیں ان کے اندر یہ اگر کمرشلزم آ جاتا ہے تو ان کی بنیادیں اکھڑ جاتی ہیں۔ کیسے؟ جیسے یہ آرٹس ہیں، یہ جو فنون ہوتے ہیں، جیسے مثلا ایک کاشی کاری کا فن ہے یا مثلا دوسرے فنون ہیں، ان میں اگر کمرشلزم بہت زیادہ آ جاتا ہے تو ان کا بھی فن ختم ہو جاتا ہے۔ دین اور مذہب اس میں تو کچھ بچتا ہی نہیں، پھر وہ تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پہلا اسٹیج کیا ہوتا ہے؟ پہلا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ تقدسات کا احترام کم ہوتا ہے، تو تقدسات کا احترام کم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں اتنی نارمل ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بات جو میں ابھی کہنے والا ہوں نا، یہ آج نہیں کہنی تھی، یہ مجھے کہنی چاہیے تھی کل، جب میرا یہاں پر آخری دن ہو، یہ مجھے اس دن کہنی چاہیے تھی، لیکن میں ابھی کہہ رہا ہوں، شاید صحیح نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی میں مجبور ہو رہا ہوں کیونکہ شاید میں کل بھول جاؤں گا، پھر میرے ذہن سے نکل جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی آل محمد وعجل فرجہ۔ آپ لوگوں کے یہاں جو احترام عالم دین کا ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو رہا۔ آپ کہیں گے آپ نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں کم سے کم 30-32 ملکوں میں جا چکا ہوں، میں نے دیکھا ہے احترام کسے کہتے ہیں۔ یہاں 950 سال کی تہذیب ہے، یہاں کیوں ختم ہو رہا؟ یہاں ختم ہو رہا۔ اب میں سوچا تھا وہ نشانی بھی بتا دوں گا، میرا دل کہہ رہا نہیں بتاؤں بہتر۔ ہاں، اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ اس چیز پر عزت اور احترام کم کریں گے جس کو خدا نے کہا کہ عزت و احترام کرو، تو آپ کو بے عزتوں کو عزت دینی پڑے گی۔ میں عرض کروں یہ قانون الہی ہے۔ فرض کروں یہاں پہ قرآن کریم رکھا ہے نا، اور میں نے قرآن کریم کا احترام نہیں کیا، اب یقین مانو مجھے ان چیزوں کا احترام کرنا پڑے گا جس کی عند اللہ کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ یہ خدا کا ایک نظام ہے۔ آپ تھوڑا سا ہوشیار ہو جائے گا۔ میں آپ کے یہاں کتنے دن آتا ہوں اس سال میں؟ کئی سالوں میں آؤں گا مثلا، تو میں کچھ دیکھ کے کہہ رہا ہوں نا آپ سے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہوشیار ہو جائیں، آپ کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے بہت ساری چیزوں میں بہتر ہے، ابھی معاملہ اتنا خراب نہیں ہوا ہے، لیکن کچھ خاص پوائنٹس کے اندر آپ کا معاملہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ اس کو ابھی سنبھال لیجیے گا، اگلی نسل میں نہیں سنبھلے گا یہ، تو پیچھے سے کچھ خراب ہوتا آئے اگلی نسل میں پھر اور بگڑتا ہے، نہ سنبھلتا نہیں ہے۔ بہرحال پروردگار انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے دیوان ایمان کی حفاظت فرمائے، انشاءاللہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ مستقل باقی رہنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
کل ہم نے مختصراً عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جو درسگاہ مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وآل محمد واجل امام کے ذریعے جو درسگاہ تشکیل پائی، اس درسگاہ کا انداز کیا تھا؟ تو اجمالاً آپ کی خدمت میں کل عرض ہوا تھا کہ بھئی امام مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، وہ ایک جگہ تشریف فرما ہو جاتے تھے زیارت کے بعد، دعاؤں کے بعد، نماز کے بعد، اور لوگ امام سے سوال کیا کرتے تھے، کچھ لوگ لکھ لیتے تھے اور کچھ لوگ حفظ کر لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد گویا ظہر سے تھوڑا پہلے اندازاً میرا یہ خیال ہے تھوڑا بہت اسٹڈیز کے بعد امام اپنے گھر کے اوپر لوگوں کو آنے کی اجازت دیتے تھے، وہاں پہ لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا تھا، کچھ خاص لوگ ہوتے تھے جو جا سکتے تھے، جو پہلے سے شناخت شدہ تھے، آئیڈینٹیفائڈ تھے، اور وہ وہاں جا کر امام سے سوال کیا کرتے تھے، جواب ہوتے تھے، اور امام ان کو ہدایت ارشاد فرماتے تھے۔ مختلف فنون کے اوپر امام کی اس درسگاہ کے اندر گویا کام ہو رہا تھا، اور جیسے کہ آپ 10 دفعہ سنا ہوگا، اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ مختلف علوم تھے، جیسے حتیٰ وہ جن کو آج ہم لبرل سائنسز کہتے ہیں، ان پر بھی امام کے شاگرد موجود تھے، جیسے کیمسٹری کے اوپر، فلکیات کے اوپر۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ علم تھا، اس علم میں اور اس وقت جو علم ہمارے پاس ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، فرق کیا ہے ان دونوں؟ اچھا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی جیسے اب یہ ہوتا ہے معمولاً مدرسوں کے اندر کہ آپ یہ کہیں گے مولانا دونوں کے ٹاپکس ہی ڈیفرنٹ ہیں، مثلاً تقریباً سکون سے کہہ سکتے ہیں 95% شاید کلوز ٹو 100% اس مدرسوں کے اندر فزکس نہیں پڑھاتے ہوں گے، میرے خیال میں 90-95%، 99% شاید کوئی ایک آدھ مدرسہ ہو جہاں فزکس پڑھاتے ہوں۔ تو ابھی اگر میں آپ سے کہوں کہ مثلا ایک درسگاہ ہے جو امام تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس میں کیا ہوتا تھا، اگر آپ آج کی درسگاہوں کو دیکھ کر کہیں گے تو ان درسگاہوں میں جو دینی درسگاہیں ہیں اور جو یونیورسٹیز وغیرہ ہیں، آپ فوراً مجھ سے کہیں مونا ٹاپکس ہی ڈفرینٹ ہیں، سبجیکٹس ڈفرینٹ ہیں، ایک میں میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے مثلا، اور دوسرے سائنسز ہیں، اور یہاں جو مدرسے ہیں ان کے اندر مثلا صرف ہے، نحو ہے، فقہ ہے، فلسفہ شاید ہو، منطق ہو، اس طرح کی چیزیں۔ اچھا، ابھی بات ہوئی کہ امام کی درسگاہ میں سبجیکٹس کا یہ ڈفرینس نہیں تھا، وہاں سب کچھ تھا، صحیح؟ تو اب اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی امام کی جو درسگاہ تھی اس میں فزکس کیمسٹری پڑھا رہے تھے امام کسی نہ کسی طریقے سے، یہ جو آج کی فزکس اور کیمسٹری پڑھا رہے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پھر کل میں نے ایک جملہ آپ سے عرض کیا تھا، ہم نے علوم کی تقسیم کی ہے دینی اور عصری میں، دینی علوم اور جدید علوم، اس طرح کی۔ کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ امام جو پڑھا رہے تھے ان میں بھی 2 قسم کے سائنسز تھے، ایک دینی تھے اور ایک غیر دینی تھے؟ کیا لوگ اپنے معصوم امام کے پاس جا کر غیر دینی علوم سیکھتے تھے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو وہ کون سی فزکس تھی جس کو امام معصوم سکھاتے تھے؟ اس فزکس کا اس فزکس سے جو میں آج کل اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر دیکھ رہا ہوں، بنیادی فرق کیا ہے؟ سوال پوچھنے کا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم یہ سوال حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں جو کالج یونیورسٹیز ہیں یہاں مسنگ پارٹ ہے کیا، جو پھر شاید ہم کہیں بہتر کر سکیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد واجل فرجہم۔ معاملہ علم کا نہیں ہے، معاملہ اس ہدف کا ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے آپ وہ علم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ معاملہ اس بصیرت کا ہے، اگر میں انگلش کا ایک لفظ استعمال کروں، پرسپیکٹو، جس پرسپیکٹو سے، جس بصیرت کے ساتھ آپ اس علم کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اصل معاملہ اس کا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، فرض کیجئے کوئی شخص حافظ قرآن بن رہا ہے اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے، صحیح ہے؟ یہ دین کی خدمت کر رہا ہے یا اپنی خدمت کر رہا ہے؟ اپنی خدمت کر رہا ہے۔ اچھا، سیکھ کیا رہا ہے وہ؟ قرآن کریم۔
اب قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے جو دین سے نزدیک ہو؟ نہیں. پھر بھی دینی علم نہیں ہے، پھر بھی دینی علم نہیں ہے. کیوں؟ نیت صحیح نہیں ہے. اب ایک آدمی فزکس سیکھتا ہے، میتھمیٹکس سیکھتا ہے، اس کے ذریعے سے اس میں توحید کے لیے زیادہ رابطہ بن رہا ہے. اب یہ دینی علم ہے یا نہیں ہے؟ یہ دینی علم ہے. ایک آدمی جاتا ہے قرآن کریم میں احادیث کے اندر جتنا بھی فلکیات کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ سب جمع کرتا ہے اور اس سے فلکیات کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کو پیش کرتا ہے. اب اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ فلکیات. دینی ہے یا بے دینی ہے؟ یہ دینی ہے. آیت اللہ مصباح یزدی نے قرآن کریم کے اوپر ایک کتاب تحریر کی تھی، تفسیر کے اوپر، تشریح کے اوپر، معارف قرآن کے نام سے. اس میں ایک سیگمنٹ ان کا تھا یہ کہان شناسی، کائنات کے بارے میں قرآن کریم کی ہدایت کیا ہے. خود یہ دینی ہو گیا جبکہ سبجیکٹ فلکیات ہے. صحیح ہے. اچھا اب ایک اور مشکل ہے. آپ کہیں گے ہم تو دینی مدرسوں کے پڑھنے والے نہیں ہیں. تو جو امام کے پاس آتے تھے وہ سارے دینی مدرسوں کے پڑھنے والے ہوتے تھے. جا کے راویوں کے پیشے پوچھئے، قطعاً آپ جا کر کبھی راویوں کے پیشے پوچھئے گا. ایک راوی بزاز ہے، کپڑے بیچنے والا. اصل نجف اشرف میں ایک بہت بڑے عارف مشہور تھے، وہ پرچون کی دکان چلاتے تھے. تہران میں ایک بہت بڑے عارف مشہور تھے، موچی تھے. دوسرا ایک درزی تھا. صحیح. ان لوگوں نے جب یہ درزی ہونا، موچی ہونا، پرچون کی دکان، کپڑے بیچنا، انہوں نے جب یہ سیکھا، ان کو خدا کیسے ملا؟ یہ سوال میں کیوں کر رہا ہوں؟ امام اپنی درسگاہ میں کوئی ایسی چیز سکھاتے تھے کہ پیشہ کچھ بھی ہو وہ پیشہ اس کو خدا کے نزدیک لے جائے گا. یہ سکھائے دیتے. اب ہمارے ساتھ ایک اور مشکل آ گئی، ہم مجلس میں بھی نہیں سکھا پا رہے. اگر میں انصاف سے اپنے آپ سے پوچھوں، امام اپنی درسگاہ میں کیمسٹری سکھا رہے ہیں، فزکس سکھا رہے ہیں، لوگوں کو فلکیات کے بارے میں بتا رہے ہیں اور مختلف احادیث بھی بتاتے ہیں، تاریخ بھی بتاتے ہیں، سب. اور جو کچھ سیکھتا ہے اس سے خدا کی طرف بڑھتا ہے ایک ہدف کو حاصل کرنے کے لیے. وہ ہدف میں ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ ایک عجیب مشکل ہو گئی ہے کہ جو دین نہیں سیکھ رہا ہے، مثلا وہ جا رہا ہے یونیورسٹیز میں فلاں جگہ پہ، وہ تو نہیں سیکھ رہا. جو حتیٰ دین سیکھ رہا ہے وہ بھی وہ نہیں سیکھ رہا ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ کپڑے بیچنے والا آتا ہے، 1-2 گھنٹے یہاں وقت گزارتا ہے، واپس جاتا ہے، پھر وہی کپڑے بیچنے والا ہی ہے. کوئی خدائی رنگ نہیں آ رہا. اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی وہ جو امام سکھاتے تھے اس میں کون سا ایسا پوائنٹ ہوتا تھا کہ وہ کیمسٹری سیکھنے والا بھی خدا تک پہنچ جاتا تھا؟ وہ پوائنٹ کیسا پوائنٹ تھا؟ اس پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ امام کی درسگاہ کی سب سے بڑی خاصیت تھی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اچھا اس خاصیت کو سکھانے کے لیے نہ مجلس درسگاہ کی ضرورت ہے، نہ سیکھنے کے لیے دینی طالب علم ہونے کی ضرورت ہے. کسی بھی فیلڈ میں ہو اس کی کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں بھی بیٹھ کے سکھایا جا سکتا ہے. اب وہ سکھانا کیا ہے؟ سکھانا سب سے بڑا کام یہ ہے. اب آپ کو میں اتنی تیاری کے بعد اب جملہ کہوں گا، شاید آپ کے لیے بہت بڑی بات نہیں تھی. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ بھائی یہ جو خدا نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ بتاؤ اصلی کام کیا ہے؟ اصلی کام کیا ہے؟ اچھا اب میں جیسے یہ کہہ رہا ہوں نا تو میں آپ کی عمر کو دیکھ رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بچہ ہے، کم عمر کا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی تھوڑا سا اور مسن ہے، کوئی اور زیادہ مسن ہے. اچھا جو بچہ جوان ابھی بچہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں بڑا ہوں گا تو اس کے بعد پھر میرا گھر بار ہوگا مثلا اور میری زندگی گزرے گی. اس کو ابھی زندگی کے اصلی مقصد پہ سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. اچھا وہ جو جوان ہے وہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی ابھی تو میں ایجوکیشن کے اندر ہوں، بس کچھ عرصے کے بعد میں پروفیشنل لائف میں داخل ہوں گا، پھر مجھے ایک کیریئر بنانا ہوگا. یہ اس میں غرق رہے گا. اچھا وہ جو
پروفیشن کے اندر جا چکا ہے اور تھوڑا بہت مثلا کوئی بزنس وغیرہ کے اندر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ابھی مشغول ہو رہا ہوں نا، میں نے ابھی اپنے آپ کو جمانا ہے اور میں نے یہاں پہنچنا ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ اس میں میرے جیسا مولوی بھی آ سکتا ہے جس کی عمر مثلا 25-30 سال ہو، وہ کہے میں تو ابھی مجلسیں پڑھنا شروع کرنی ہے، ابھی تو میرا ٹیکا بیٹھے گا اور میں ابھی یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اچھا تم یہ کرو گے، تم وہ کرو گے، تم وہ کرو گے، اس ایج والا یہ کرے گا، اسے یہ بتاؤ خدا نے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ ایک دن میں پاکستان سے باہر ایک جگہ 20-22 منزلہ ایک اپارٹمنٹ تھا، وہ شاید زیادہ تھا، میں 20ویں منزل پہ تھا، تو وہاں سے نیچے دیکھ رہا تھا، تو وہاں سے اس شہر کا سینٹرل ریلوے اسٹیشن تھا، مختلف جگہوں پہ وہاں سے ریلوے جاتی تھی، شہر کے اندر بھی شہر کے باہر بھی، اور بھی شہر کے حصے نظر آتے تھے، تو اس میں مارکیٹس نظر آ رہی تھیں، پارکس نظر آ رہے تھے۔ بہت عجیب ایک تصور اس دن میرے ذہن میں آیا، میں نے دیکھا سب لوگ بھاگ رہے ہیں، جیسے بسوں سے اتر رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کوئی ٹرین سے نکل رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کوئی پارک سے نکل کر ٹرینز کی طرف جا رہا ہے، کوئی وہاں سے نکل کے مارکیٹ میں جا رہا ہے۔ ایک عجیب تصور میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا ان میں کچھ لوگ ہیں بینکوں میں کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں دکانوں پہ کام کر رہے ہیں، وہ دکان والا بینک والے کی خدمت کر رہا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے میرے لیے یہ کرو، پھر وہ بینک والا کبھی اس دکان والے کے پاس آتا ہے کہ تم سے میں نے یہ خریدنا ہے، پھر یہ سب لوگ ٹرینوں میں بیٹھتے ہیں، پھر کبھی وہ ٹرین والا ان دونوں کے پاس آتا ہے، یہ سب ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں۔ یہ طے ہوا ہے کہ زندہ کیوں ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں پیسے کی لین دین میں، زندہ کیوں ہیں؟ ہم اس کو سالو نہیں کر رہے۔ امامت کی محفل میں بیٹھنے والا سب سے پہلے اس کو سالو کرتا ہے، زندہ کیوں ہے؟ ابھی تو ہم سب کا تعلق کس سے ہے؟ روزی روزگار سے، سب کا تعلق روزی روزگار سے لگا ہوا ہے، اور یہ عجیب ہے کہ ہم اسی پہ خوش زندگی گزار رہے ہیں کہ بھئی میری روزی اس سے ہے، اس کی روزی مجھ سے ہے، یہ سب ایک جیسے جال کی طرح ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ ایک سوال کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، زندہ کیوں ہے؟ اصلی کام کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو امامت کے مکتب میں انسان کو سب سے پہلے سکھائی جاتی ہے کہ بھئی آپ بزاز ہیں، کپڑے بیچتے ہیں، آپ جناب علی وہ چمڑے کا کام کر رہے ہیں، آپ وہ موچی کا کام کر رہے ہیں، آپ درزی کا کام کر رہے ہیں، یہ سب چھوڑ دیں، سب سے پہلے یہ طے کرو تمہیں خدا نے بھیجا کس کام سے ہے۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں، پہلا کام یہ طے کرو۔ اچھا وہ پہلی چیز جب طے ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیمسٹری بھی سیکھتا ہے، تو اسی بصیرت سے سیکھتا ہے، پھر وہ بزنس کرتا ہے، بصیرت وہی رہتی ہے، اسے تبدیل نہیں ہونے دیتا۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے، ہمیں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک شاید ہی کوئی سنائے کہ اصل مقصد کیا ہے۔ اچھا میں نے وہ اپنی کہانی سناتے سناتے آپ کو بتایا کہ میں اس ایج تک ایک ایج آتی ہے، صحیح ہے؟ مادہ پرستوں کے اندر 50+ ہوتی ہے، میں نے اپنے لوگوں کے اندر اندازہ لگا ہم لوگوں کی 60+ ہوتی ہے۔ جب انسان کی زندگی کے ساری ذمہ داریاں فارغ ہو چکی ہوتی ہیں یا وہ سب سے محروم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں تھا؟ پھر ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس کچھ کرنے کے لیے؟ نہیں، پھر ٹائم نہیں ہوتا۔ جو سب سے بڑا کام، سب سے بڑا معرکہ، یہ محافل جن کے اندر لوگ اپنے امام کے ساتھ بیٹھتے تھے، سب سے بڑا معرکہ ان کو بتاتے تھے زندہ کیوں۔ اب میں چند جملوں میں عرض کرتا ہوں بغیر وقت لگائے، درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دو تین اصطلاحات ہیں جن کا سب کا لب لباب یہی بن جائے گا، ایک ہی بنے گا۔ میں تھوڑا سا وہ جملہ بول دیتا ہوں جو آپ کم سنیں گے، پھر بعد میں جو معمولاً سنتے ہیں اس کے جواب میں وہ بس کر دیتا ہوں۔ ایک جملہ جو ذرا کم سنیں گے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خدا نے یہ پوری کائنات اپنے جیسے بنانے کے لیے خلق کی ہے۔
یہ جملہ آپ ذرا کم سنیں گے. جو جملے آپ سنتے رہیں گے وہ کیا ہے؟ خدا نے بندگی کے لیے خلق کیا ہے. آسان ہو گیا نا، بندگی کے لیے خلق کیا. ہاں ٹھیک ہے، بندگی کے خلق، جب بندگی کروں گا تو کیا ملے گا؟ اچھا میں یہاں سے چھلانگ لگاؤں گا بندگی سے، جنت میں پہنچا کے آپ کو وہاں بٹھا کے واپس آ جاؤں گا کہ بھائی بندگی کرو گے جنت ملے گی، معاملہ ختم. جنت تو وہاں ملے گی، بتاؤ یہاں کیا ملے گا؟ یہ بھی تو بتاؤ. 60-70 سال تو یہاں رہنا ہے. دوسرا مسئلہ، میں بندگی کر گیا، وہاں جنت میں پہنچ گیا، وہ جو دوسرا جنتی ہے اس کو میری بندگی سے کوئی فائدہ ہوگا؟ یہاں تو فائدہ ہوگا. وہ بندگی کیا ہے جس سے یہاں پہ میرے ساتھ رہنے والوں کو فائدہ ہونے لگے گا؟ اس کو دیکھنا پڑے گا. وہ بندگی کیا ہے؟ وہ بندگی یہ ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر کچھ اوصاف ہیں. ایک روایت مولا چھٹے سرکار کی عرض کرتا ہوں، درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. فَمَا تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ تعالی. اللہ کے اخلاق کو تم اپنی زندگی میں اختیار کر لو. تخلقوا بأخلاق اللہ تعالی، اللہ کے اخلاق کو تم اپنی زندگی میں اختیار کر لو. یہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ بتاؤ تم اللہ کے اخلاق میں سچ بولنا ہے یا کچھ اور ہے؟ سچ بولنا ہے. خدا صادق ہے تو تم کون سے اخلاق پہ چلو؟ سچ بولو، اللہ کے اخلاق پہ چلو. اللہ کے اخلاق میں یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، تم اللہ کے اخلاق پہ چلو، رحم دلی دکھاؤ. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر امام کا کوئی شاگرد ہو نا جس نے امام سے مثال کے طور پر 10,000 حدیثیں سیکھی ہوئی ہوں، اور وہ 10,000 حدیثیں سیکھنے کے بعد اخلاق الہی کو اپنے اندر نہ لا سکے، تو پھر امام اپنی محفل میں آنے بھی نہیں دیں گے اسے. یہ میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں. اور آپ لوگوں کو جو ہم لوگ حدیثیں سناتے ہیں نا، ان میں سے بہت سارا ایک حصہ ہوتا ہے جو ہم حدیثیں سن کے نہیں سناتے. کیوں؟ مثلا اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس کو بتانے میں پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے گی، اور پھر بھی کچھ لوگ نہیں سمجھیں گے اور اعتراض کرتے رہیں گے، تو ہم لوگ سناتے ہی نہیں. پھر تو مثال کے طور پر ہم نہیں سناتے کہ اگر کوئی شخص امام کے سامنے اس اخلاق الہی کے خلاف کوئی حرکت کرتا تھا تو امام رد عمل کیسے دکھاتے تھے. ایک حدیث میں جرأت کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ابھی تو ہم لوگ کسی سے نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں کچھ سکھائے. حقیقت یہ ہے، میں بتاؤں کہ بہت سارے لوگ تو ہمیں نمبر دینے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ، سیکھنا سکھانا تو دور کی بات. اب میں بتاؤں کہ جب امام کا کوئی ساتھ چلنے والا نہیں سیکھتا تھا تو امام کیا کرتے تھے؟ اس کو ذرا سوچنا پڑے گا. ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ عرض کروں گا، آپ جس طرح بھی چاہیں بیٹھیں، ایسے کسی انداز میں نہیں بیٹھے گا جس سے تھوڑی اکڑ نظر آتی ہو. صحیح، پاؤں نیچے کرنا اچھا رہے گا. اس میں تھا کہ ابھی آج پیچھے مت دیکھیں آپ، وہ میں نے کر لیا، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ آج تھوڑا سا اجازت دو گے، کل یہاں صوفے بچھے ہوئے ہوں گے. میں بتا دوں، میں ویسٹ میں جاتا ہوں نا، کوئی یہاں پہ کوئی چائے پی رہا ہوتا ہے، کوئی کافی لے کے بیٹھ جاتا ہے، میں ان کو بولتا ہوں دیکھو بھائی خدا کا واسطہ، بھائی میں زندہ ہوں، میرے سامنے کافی نہیں پیوں. کسی کی میڈیکل ایمرجنسی ہے، کوئی پی لے، پانی وانی پی لے، دونوں ہاتھ جوڑ کے. پھر میں کتنی دفعہ ہاتھ جوڑوں گا؟ دیکھتا ہوں بیٹھا ہوا ہے، جیب سے سپاری نکالتا ہے، کاٹ کے کھاتا ہے. یہ تم نے سپاری میڈیکل ریزن پہ کھائی ہے؟ اتنی دیر بیٹھ کر منہ چلائے بغیر گزارنا مشکل پڑ رہی ہے. اس کو مجلس کا تقدس کچھ ملے گا اس کی اولاد کو؟ اس طرح ختم ہو رہا ہے معاملہ. اس کو بچانا پڑے گا، وہ نہیں تو سب ختم ہو جائے گا. اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی. اب آپ کہیں گے مولانا آپ اپنی بد اخلاقی کی جو ہے وہ ریزن وہاں سے نکال رہے ہیں.
امام کے رویے سے، تو یہ مت کریں میں نہیں اپنی بد اخلاقی کو میں قبول کروں گا، میری بد اخلاقیاں جو ہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن جو امام بعض اوقات سختیاں بھی دکھاتے تھے. میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس واقعے کی روح کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، روح کو سمجھنے کی کوشش. امام تشریف فرما ہے، امام کے ساتھ ایک شخص چل رہا ہے جو تھوڑا سا سوشل اسٹیٹس میں بڑا ہے. مثلا کسی قبیلے کا کوئی معزز ہے، سردار نہیں ہے کوئی بہت بڑا، لیکن بہرحال سوسائٹی کے اندر اس کی کوئی رسپیکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے اس زمانے کے اندر انسان دو قسم کے تھے، یا آزاد یا غلام. تو جو غلام تھا بیچارہ اس کی تو خیر کوئی عزت تھی ہی نہیں. پھر جو آزاد تھے ان کے اندر کیٹیگریز بنتی تھیں، یہ عرب ہے یا عجم ہے. پھر کیٹیگری بنتی تھی کہ اگر عرب ہے کس قبیلے کا عرب ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی برادریوں کے ہاں بنتی ہے. پتہ نہیں اس میں سے کتنا اسلام ہے، چونکہ خدا متعال نے فرمایا تھا کہ ہم نے شعوب اور قبائل صرف ایک کام کے لیے بنائے تھے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس سے اوپر کچھ نہیں بنایا تھا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب یہ ہمارے ہاں عصبیت جو آئی وہ یہ کہ اگر میری برادری والے نے کوئی تھوڑا موٹا غلط کیا ہے چھوٹا موٹا وہ چل جائے گا، لیکن اگر یہ کسی نچلی برادری نے کر دیا اس کا تو حشر بگاڑ دو، چونکہ وہ نچلی برادری کا. یہ پتہ نہیں کتنے معاشروں کے اندر ایسے ہی چل رہا ہے. کوئی اسلام نہیں ہے، ہمیں معلوم، آپ کو بھی معلوم. بہرحال وہ ایک بندہ تھا، وہ امام کے ساتھ تشریف فرما تھا، چل رہا تھا. اب ظاہر وہ چل رہا تھا، کچھ نہ کچھ تو جان پہچان ہوگی اس کی بہرحال امام کے ساتھ. اور فیام میں نہیں کہہ رہا کہ وہ شیعہ کہلاتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، روایت میں ہے کہ ساتھ چل رہا تھا، پتہ نہیں شیعہ کہلاتا تھا نہیں کہلاتا تھا، بہرحال امام کے ساتھ چل رہا تھا. اب سخت گرمی تھی، امام بھی تشریف فرما تھے اور وہ چل رہے تھے. تو امام کا ایک غلام تھا، وہ امام کے پیچھے آ رہا تھا. پتہ نہیں کس پرپس سے آ رہا ہوگا، وہ کوئی مقام اس نے بعد میں کرنا تھا کیا تھا. بہرحال وہ آیا اور تھوڑی دیر میں ایک جگہ پہ جا کے کسی وجہ سے وہ غلام رک گیا. پہلے پہ امام کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ذرا سا فاصلے میں پیچھے ایک دم سے رکا. تو گرمی میں امام کو رکنا پڑ گیا، امام رک گئے. تو اس نے اس بندے سے پوچھا کہ کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا، مجھے اس کو صحیح کرنا پڑے گا. تھوڑی دیر لگی اس کو. تو شاید یہ واقعہ دوسری دفعہ بھی ہو گیا. ایک دفعہ ہوا وہ تھوڑے سے رکے، جوتا اس نے صحیح کیا، وہ چلے، پھر دوبارہ رک گئے. شاید ایسا ہوا یا ایک ہی دفعہ رکنے میں اس نے ٹائم زیادہ لگا دیا. یہ جو شخص تھا امام کے ساتھ، معذرت کے ساتھ تھا، اس نے پلٹ کے پیچھے والے کو ایک گالی دی اور کہا کہ تم احساس نہیں کرتے کہ ان کو یہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے تم نے. اچھا بظاہر کس کی حمایت کر رہا ہے؟ امام کی. صحیح ہے، ان کا وفادار بن رہا ہے اور گالی دی پیچھے. اچھا گالی کس کو دی ہے؟ غلام کو. امام جیسے ہی سنتے ہیں، امام فرماتے ہیں آئندہ سے تم میرے ساتھ مت چلنا، تم اس قابل نہیں ہو. یعنی امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اور صاحب شفاعت کہتے ہیں ساتھ چلنے کو. اس کو امام دنیا میں اپنے ساتھ نہیں چلا رہے، اس کو مرنے کے بعد اپنے ساتھ چلائیں گے. اس کو شفاعت کہتے ہیں. شفاعت یہی ہوتا ہے نا بھئی، تشییع جنازہ آپ کرتے ہیں نا، ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے تشییع جنازے میں. اس کو امام اپنے ساتھ دنیا میں نہیں چلا رہے، آخرت میں چلائیں گے. کیا اس نے کیا جرم کیا؟ معذرت کے ساتھ یہاں کون نہیں دے رہا ہے؟ سب دے رہے ہیں. اچھا آپ کہیں گے گالی دی، آپ نے صحیح کہا گالی دی. ایک اور مسئلہ ہے، گالی نہ بھی دیتا، اس نے اپنے سے ایک بندے کو اپنے سے کمتر سمجھ کر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی. اچھا جو گالی نہیں بھی دے رہے وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے. امام نے اس کے اس تکبر کو قبول نہیں کیا کہ تم میرے ساتھ نہیں چلنا. صحیح، یہ سکھانے کا انداز ہے.
البتہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس آدمی میں اصلاح کا چانس ہوتا شاید امام اتنی سختی سے نہ کہتے، یا ایک اور امکان بھی ہے، اتنی سختی سے کہا ہو تاکہ یہ اپنی غلطی کو سمجھے اور معافی مانگ لے۔ اصلاح کرتے تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں امام کے گھر پہ گیا، میں کل بھی بتایا تھا گھروں کے باہر بیرونی ہوتی تھی ایک، جس کو ہم لوگ آپ لوگوں کے یہاں پتہ نہیں کیا کیا نام لیتے ہیں، بہرحال دیوان خانہ، وہ بیرونی خانہ، مہمان خانہ، جو کچھ بھی، وہ بہار ہوتا تھا، پھر بیچ میں ایک صحن ہوتا تھا، پھر بعد میں اصلی گھر ہوتا تھا، اور وہ مختلف نام ہوتے تھے اندر والے حصے کے۔ تو ایک آدمی امام سے ملنے آیا اور وہ گویا اس نے سوال جواب شروع کیے، اور اس سوال جواب میں رات کافی ہو گئی، کافی دیر ہو گئی۔ ہے یہ بندہ مدینہ کا ہی ہے گویا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے مدینہ کا ہی ہے، لیکن گھر اس کا امام کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہے، اور رات کافی ہو گئی۔ تو اب یہ مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام نے فرمایا، اس نے کہا کہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مثلا جانے کی بات کی۔ امام نے کہا رات بہت ہو گئی ہے، مت جاؤ بھی، یہیں پہ رک جاؤ۔ صحیح، آپ کو موقع ملے رکیں گے نہیں رکیں گے؟ فوراً رک جاؤں گا، امام کمرے میں نہیں بٹھائے، دہلیز پہ بٹھا دے پھر بھی رک جاؤں گا؟ امام روک رہے۔ یہ بہت خوش ہوا۔ امام نے کہا تم رکو، میں تمہارے لیے ضرورت کی کچھ چیزیں منگواتا ہوں۔ یہ بہت خوش ہوا۔ اچھا آدمی عقل مند تھا، جیسے ہی بہت خوش ہوا نا، اس کو احساس ہوا کہ وہ میں تو آج جسے کہتے ہیں وہ لاٹری نکل آئی، میں امام کے گھر پہ رک رہا ہوں رات کو۔ تو اس نے فوراً نماز پڑھی، نماز کے بعد شکرانے کا سجدہ کیا کہ خدایا تیرا شکر ہے۔ اسی سجدے کے دوران شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ کیا ڈالا؟ وسوسہ ڈالا کہ جب میں یہ بتاؤں گا نا تو لوگ میری زیادہ ریسپیکٹ کریں گے۔ امام تشریف لائے اسی وقت کمرے میں، معذرت کے ساتھ آپ لوگ یہ نہیں کہے گئے آپ مولانا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام نے اپنے پاؤں کو اس کے پہلو پہ رکھ کے تھوڑا سا دھکا دیا اور کہا ہوشیار رہنا، شیطان دھوکہ نہ دے۔ امام کا ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ ہم نے تمہیں گھر پہ رکھا اور تم شیطان کے اس دھوکے میں آ جاؤ۔ اصلاح کرتے تھے۔ اور وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے ہمارے اندر بندگی رہے، ہم جو کریں خدا کی خاطر کریں۔ ایسے انسان کو پہلے بناتے تھے، پھر اس کو فزکس بھی سکھاتے تھے، کیمسٹری بھی سکھاتے تھے، سب کچھ سکھاتے تھے، پہلے یہ سکھاتے تھے۔ ان کی درسگاہ کی پہلی کوالٹی یہ تھی۔ یہ خدا متعال چاہتا ہے ہم ایسے کریں۔ اب دیکھیے کتنے تعجب کی بات ہے، خدا متعال نے سورہ نحل کے اندر جب یہ بات کہی کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، اوحا الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی کو یہ سکھایا۔ آپ کہیں گے مولانا وحی کیوں لفظ استعمال کیا؟ قرآن میں وحی لکھا ہوا، اوحا لکھا ہوا۔ البتہ وحی کی درجات ہوتے ہیں، ظاہر ہے۔ خدا نے متعال فرمایا ہم نے شہد کی مکھی کو یہ سکھایا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ کیا سکھایا؟ اس کو یہ سکھایا کہ وہ پھولوں پہ جائے، وہاں سے رس کو لے، پھر اس راستے پہ چلے جو اس کے رب نے اس کے لیے طے کیا ہے۔ ہاں، یعنی شہد کی مکھی جو آپ کے خیال میں سیکولر مکھی ہے، پھر شہد کی مکھی کا دین ایمان تھوڑی ہوتا ہے۔ خدا نے متعال فرما رہا ہے نہیں، یہ تمہارے دانش میں سیکولر، یہ ہماری مخلوق ہے، اور یہ اسی راستے پہ چلتی ہے جو اس کے رب نے اس کے لیے طے کیا ہے۔ امام علم کے پیچھے یہ بصیرت دیتے تھے۔ ہم صرف علم سکھاتے ہیں بغیر کسی بصیرت کے، اس خاطر ہمارے کچھ علوم دینی ہوتے ہیں، کچھ علوم بے دینی ہوتے ہیں، اور امام کی بارگاہ میں ہر علم توحید کا ہوتا ہے، ہر علم کا تو آپ کو اور مجھے یہ کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب آپ مجھ سے کہیں گے مولانا یہ کام کیسے ہوگا؟
کوئی راستہ ہونا چاہیے نا. میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ جائیں مدرسوں میں جائیں وہاں پہ جا کے پڑھیں. اب ایک اور مشکل ہے کہ پتہ نہیں وہاں پر بھی یہ سکھا بھی رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے ہیں. انشاءاللہ سب سکھا رہے ہیں لیکن مشکل پھر بھی پیش آ رہی ہے. ایک ہم لوگوں کے پاس ایک راستہ ہوتا تھا وہ کورسز وغیرہ کروانے کا, کچھ کبھی ایسے ہوتا تھا. ایک سادہ سا راستہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. صحیح. اب مجھے اللہ بھی مجھے بھی توفیق دے, انشاءاللہ آپ کو بھی توفیق دے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ بات کہنے میں بہت آسان ہے, کرنے میں بہت مشکل ہے. کہ جو میں نے لہجہ بنایا وہ جان بوجھ کے بنایا, یعنی بتانے کے لیے کہ ٹھیک ٹھاک مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ آپ جب بھی کوئی فیصلہ کریں, کوئی کام کریں, کبھی نہ کبھی اس وقت تھوڑی دیر کے بعد, رات کو, ایک ہفتے کے بعد اپنے آپ سے پوچھئے گا یہ خدا کے لیے تھا, یہ خدا کے لیے کیا تھا. اگر آپ یہ سوال اپنی زندگی کا حصہ بنا گئے, آپ کے اندر توحید آئے گی. ہاں مثلا پتہ نہیں ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, لوگ ہمارے ساتھ کچھ حرکتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں 5-6 سال کے بعد پتہ نہیں ان کا ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے, پتہ نہیں کیا ہونے لگتا ہے, آ کے ہم سے پھر معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا وہ جو کام ہوا تھا نا وہ میں نے ڈرامہ کیا تھا. بہت دفعہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کیوں 5-6 سال میں شاید ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے طرف سے کوئی بد دعا چلی جائے گی, کیا ہوگا. لیکن بہرحال ایسا 10 مرتبہ ہوا ہے کہ مثلا ایک بندے نے ایک کام کیا, ایک حرکت کی, اتنی احمقانہ بعض اوقات باتیں ہوتی ہیں, میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں, چونکہ نہیں سوچتے کہ بھائی خدا کے لیے کرنا تھا. بہت معذرت کے ساتھ تیسری دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میں نے ایک دفعہ ایک سینڈل خریدے, نئے سینڈل تھے, وہ میں مجلس میں پہن کے گیا, واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ جہاں پہ سینڈل میں ایڑی لگتی ہے وہ جگہ بری طرح گھسی بھی ہے. اچھا نئے سینڈل تھے. اب میں سوچنے لگا کہ یہ کوالٹی میں اتنے خراب بھی نہیں تھے کہ میں 2 دفعہ پہنوں تو یہ اتنے گھس جائیں, اور مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ گھس کیسے گئے بیٹھے بیٹھے. کئی سال کے بعد, 1 سال 2 سال مجھے یاد نہیں, ایک بندہ میرے پاس آیا ایسے ہی رینڈم, بالکل پتہ نہیں فون کیا یا میرے پاس آیا, اس نے مجھ سے کہا مولانا آپ کو یاد ہے آپ کے ایک دفعہ ایک نئی سینڈل تھے اور یہ تھا. میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. کہنے لگا میں نے گھسے تھے. میں نے کہا اچھا تم نے گھسے تھے, کیوں گھسے تھے؟ کہنے لگا بس پتہ نہیں کیوں میرے دل میں جلن ہو رہی تھی کہ مولوی نیا سینڈل کیوں پہنے ہوئے. بندے خدا, کوئی عقل, کوئی شعور, کوئی حد ہوتی ہے. اچھا کبھی کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی فائدے کے لیے, یہ گناہ بے لذت کر رہے ہو, یہ کوئی عقل ہونی چاہیے انسان کے پاس. ذرا سی کوئی حرکت کرے گا دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے, ارے بندہ نہ کوئی فائدہ, نہ کوئی مثلا کوئی اچیومنٹ, کچھ نہیں, بس ذرا سی کوئی بات, بیٹھے بٹھائے اچانک پوچھے گا تم نے وہ کتاب پڑھی ہے, اور پتہ ہے کہ نہیں پڑھی ہے, بلا جب میں دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا اس کو. یا اچانک ہاتھ ملاتے ملاتے ادھر کو مڑ جائے گا, اور وہ بیچارہ بڑھ رہا تھا ہاتھ ملانے کے لیے, ادھر کو مڑ جائے گا اس کو دکھانے کے میری ایک شان ہے. کیوں بھائی؟ بغیر کسی اچیومنٹ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اچھا کیوں کرتے ہیں؟ بس نفس کرواتا ہے. کاش سوچ لیتے کام خدا کے لیے کرنے چاہیے تھے. میں نے اتنا نیچے آ کے آپ کو اس لیے مثال دی, اب باقی بڑے جو کام ہیں وہ تو خیر چھوڑ ہی دیں. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر کے کیا ملے گا ہمیں؟ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں, لینا دینا بھی کچھ نہیں ہے اس میں. اچھا یہ ایک انسان ہوتا ہے جو اپنے نفس کے ہاتھوں اس طرح مارا جاتا ہے. ایک اور انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کام خدا کے لیے کرتا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ میں نے نیکی کی ہے, خدا کے لیے کرے گا. اور بالکل خاموشی سے. اب میں اس کی مثال بھی ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں تو مشکل ہوگی, چونکہ ظاہر ہے اس نے اتنی خاموشی سے کیا ہوگا, میں مثال کہاں سے لاؤں.
لیکن ہوتا ہے. مثال کے طور پر کیا، اب جیسے میں نے مثال چونکہ جوتوں کی دی نا، تو اب میں ادھر والی بھی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا سب لوگ جوتے اتار کے جا رہے ہیں ٹیڑھے میڑھے، کوئی ایک بندہ آئے گا خاموشی سے سب کے جوتے صحیح کرے گا، نیچے آ جائے گا، کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا کس نے کیا. ایک بندہ مجھے ملا پاکستان سے باہر، پاکستان کے اندر بھی اچھے لوگ بہت ہیں، ایسے نہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے. میں پاکستان سے باہر کہہ رہا ہوں تو مطلب یہ اچھے باہر ہی ہوتے ہیں، نہیں، وہاں پہ ایسے ہی مل گیا تھا مجھے. تو ایک اور بندے نے کہا مولانا یہ بہت اچھا آدمی ہے. میں نے کہا اس کی اچھائی کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ الٹی سیدھی چیزوں کو لوگ اچھائی سمجھ دیتے ہیں. تو کہنے کا مولانا یہ بہت مخلص ہے، بہت اچھا آدمی ہے. میں نے کہا کیوں، کیا اچھائی؟ کہنے کا مولانا 10 دفعہ میں نے اس کو دیکھا ہے، جب سب لوگ چلے جاتے ہیں نا، یہ سینٹر کی ٹوائلٹ خاموشی سے صاف کرتا ہے پھر گھر جاتا ہے. میں کہا یہ اچھا آدمی، دکھاوے کے لیے کرتا تو اس وقت کرتا جب لوگ ہوتے ہیں، ان کے جانے کے بعد کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ خدا کے لیے کر رہا ہے، خدا کے لیے کر رہا ہے. تو عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، امام کی جو درسگاہ تھی نا وہ یہ تھی، اس کو کہتے ہیں انسان سازی، انسان بنانا. ہماری درسگاہیں ہمیں رٹا رہی ہیں، کیریئر دے رہی ہیں، انسان نہیں بنا رہی. اور ڈر یہ ہے کہ ہمارے دینی کام بھی نہیں بنا پا رہے. مشکل ساری یہاں ہے. آپ کوشش کریں، ہر چیز پہ ذرا سی نظر رکھیں کہ امام کیا چاہتے ہیں، خدا کیا چاہتا ہے. اچھا، اب پھر آخری بات، اس سلسلے میں پہلے بھی شاید آخری کہی ہو، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، برکتیں بہت زیادہ. یعنی اگر کوئی شخص خاموشی سے صرف خدا کے لیے کام کرے، صحیح ہے، خدا ایسے موقع پر اس کے کام آئے گا جب دنیا میں کوئی کام نہیں آئے گا. خدا تو یوں سمجھ لو معذرت کے ساتھ، خدا زمین پہ آ جائے گا اس کی خاطر، خدا آ جائے گا. کیوں؟ خدا اچھے کام کرنے والے کو کبھی نہیں بھولتا ہے. ہاں، خدا یاد رکھتا ہے، اس نے فلاں کام حسن نیت کے ساتھ خاموشی سے میرے لیے کیا تھا. پھر نبی کو بھی بھیجتا ہے، مزدور بنا دیتا ہے کہ جاؤ دیوار بناؤ، وہ یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ میرا بندہ تھا. ہاں، بھیجتا ہے، نبی کو بھی بھیج دیتا ہے. الحمدللہ. اب آپ یہ دیکھیں، سادہ سی ایک بات ہے، تمام ائمہ کو اپنے زمانے میں دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت طاقتور دشمن، صحیح ہے. دلوں پہ حکومت کس کی آج تک؟ ائمہ کی. وہ ہارون الرشید تھا وہ ایسا تھا، وہ مامون الرشید تھا وہ ایسا تھا، وہ امیر شام تھا وہ ایسا تھا، وہ یزید تھا وہ ایسا تھا. کیا کیا طاقتیں تھیں اور شان و شوکت تھی. اور ایک وہ امام تھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. وہ تو سونوں کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی شان و شوکت رکھتے تھے، بڑے لاؤ لشکر لاتے تھے. اور ایک امام تھا جو میں نے بتایا، آپ نے سن لیا، ایک امام تھا جو کہیں توق گلے میں تھا، پاؤں میں زنجیریں تھیں. اللہ اکبر. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، ان کے پاس ظاہر میں کچھ نہیں تھا، اور عزت والے یہی تھے، عزت والے یہی تھے. سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہیں. کعبے کا مالک تو پھر بھی یہی تھا، زنجیروں میں تھے تو کیا ہوا. اب یہ 11 محرم تھی یا 12 محرم تھی، امام کوفے میں داخل ہو رہے تھے. ایک راوی ہے، اس کا نام ہے مسلم جساس، دیوار کے اوپر سیمنٹ لگانے والا، گچھ لگانے والا. وہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک قافلہ کوفہ میں داخل ہو رہا تھا، اس کے بارے میں اعلان کیا گیا، نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ کہ باغیوں کا قافلہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آگے آگے ایک جوان تشریف لائے، ان کے گلے میں طوق تھا، ان کے پاؤں میں زنجیریں تھیں. یہ راوی ایک جگہ روایت کرتا ہے کہ زنجیروں میں سے خون بہہ رہا تھا، زنجیروں میں خون بہہ رہا تھا. تو میں اپنے ذہن سے سوچتا ہوں کہ ابھی تو زنجیر بندے 2 دن گزرے ہیں، نہیں معلوم کتنے مہینوں یہ زنجیر بندی رہی ہے، نہیں معلوم یہ پاؤں میں بیڑیاں، یہ گلے میں طوق کتنے مہینے رہا ہے.
کتنے مہینہ رہا ہے اور بدن پہ کتنا اثر رہا ہے، بس ایک روایت عرض کروں گا۔ مولا 5ویں امام اپنے والد کے جنازے کو تیار کرتے ہوئے عمامہ اتار کے ماتم کرنے لگے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ جنازے کو تیار کرتے ہوئے ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے بابا کے زنجیروں کے نشان اب دیکھے۔ اب جب آپ اتنا گریہ کر ہی رہے ہیں، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ میرا دل تھوڑا سا مطمئن ہو جائے مولا چوتھے امام کے مصائب کو بیان کرنے میں۔ عزیز 11 محرم کا دن ہے، 11 محرم کا دن ہے، امام عالی مقام تشریف فرما ہیں اور گویا بڑا سخت لمحہ ہے۔ کون سا سخت لمحہ ہے؟ جب بیویاں عماریوں پہ سے گزرتی ہوئی امام حسین کے بے گور و کفن لاشے پہ سے گزری، بیویوں نے اپنے آپ کو عماریوں سے اتار لیا، گرا لیا، اور بیویاں سید الشہداء کے لاشے پر پہنچ کر ماتم کرنے لگیں۔ ایک لعین امام سجاد کے پاس آیا، نہیں معلوم عبید اللہ ابن زیاد ہے، نہیں معلوم عمر سعد یا شمر ہے، ایک لعین آیا اور معذرت کے ساتھ اس نے ایک کوڑا امام کی کمر پہ مارا۔ امام عالی مقام خاموش رہے، سید سجاد خاموش رہے، اس لعین نے ایک اور کوڑا مارا، امام کی کمر تھوڑی اور جھک گئی اور کہنے لگا کہ سجاد بیویوں سے کہو کہ ماتم بند کریں اور آگے بڑھیں۔ اب امام کیسے بی بی زینب سے کہتے کہ ماتم نہ کریں؟ امام خاموش رہے، اس نے بار بار کوڑے مارنا شروع کر دیے اور امام کو کوڑوں کی زد میں رکھ لیا۔ گویا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھ لیا۔ بی بی امام سجاد کے پاس تشریف لائیں اور کہا بیٹا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں، تم ظلم مت سہو، ہم چلنے کو تیار ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں آپ میرے بابا کے لاشے پہ ماتم کرے، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن حسین کا ماتم ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے مولا سجاد کی عظمت کا واسطہ، تجھے بی بی زینب کبریٰ کے غم کا واسطہ، تجھے مولا سید الشہداء کے لاشے کا واسطہ، خدا بندہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پاک پروردگار سید و سردار منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ ان کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس لشکر کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ پاک پروردگار جو ان کے ناقابل اصلاح دشمن ہیں انہیں واصل جہنم فرما۔ خداوندہ تو نے ہمیں حب اہل بیت سے نوازا ہے، تو نے ہمیں مصائب پہ گرنے کرنے کا موقع نصیب کیا ہے۔ خداوندہ تجھے واسطہ حب اہل بیت اطہار کا ہمیں اپنے امام کی معرفت نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه نبيك وعزرته الطاهرين۔